مجھے پتا ہے کس کس نے سازش کی، ایک ایک میر جعفر کی شکل میرے دل پر نقش ہو گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مردان جلسے سے خطاب، کہا جب سازش کا پتہ چلا ان لوگوں کے پاس گیا جو سازش روک سکتے تھے۔ افسوس ہے سازش روکنے والوں نے کچھ نہیں کیا۔ شوکت ترین کو ان کے پاس بھیجا جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں، بتایا سازش کامیاب ہوئی تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ امریکی کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن اس کی ایک قیمت ہوگی، کوئی فری لنچ نہیں ہوتا۔ پاکستانیوں وہ قیمت تمہاری آزادی ہوگی۔ سازش کی ہمارے خلاف بیرونی سازش اندر میر جعفر اور میر صادق، جب مجھے بلا سازش کا ان لوگوں کے پاس گیا جو سازش روک سکتے تھے اور میں نے ان کو بتایا جدھر آج ہماری معیشت کھڑی ہے، یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ ہماری معیشت سیدھی طرح نیچے جائے گی، پائی کی طرف ہم جائیں گے۔ شوکت ترین کو بھیجا، بتاؤ ان لوگوں کو جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ نے یہ سازش کامیاب ہونے دی، معیشت تباہی کی طرف جائے گی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں روکا گیا۔ مجھے پتا ہے کہ کس کس آدمی نے سازش کی ہے۔ ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو آپ کو خط لکھا ہے، ایک کمیشن بٹھائیں، پوچھیں کہ ہمارے ملک سے کس نے یہ غداری کی ہے۔ اب یہ امریکنوں کے پاس جائیں گے، بلاول ابھی جائے گا امریکہ، یہ صرف ایک چیز مانگے گا، ہمیں پیسے دے دے نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا۔ امریکنوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ امریکن ایک چیز کہتے ہیں، there is no free lunch، جو بھی ہم تمہاری امداد کریں گے اس کی ایک قیمت ہوگی۔ فیصلہ کل وقت ہے پاکستان پہ۔ اس ملک کو جو امریکہ کے پٹھو غلام، ان سے ہم نے آزاد کرنا ہے۔ یہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ، تھری سٹوجز، یہ جو شریف سرداری بڑی بیماری، ڈیزل الیکشن کی ڈیٹ ہمیں نہ دی، جو سمندر آ رہا ہے اسلام آباد سب کو بہا کے لے جائے گا۔ سرکاری نوکروں سے بات کر رہا ہوں، پولیس والوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے فوجیوں سے بات کر رہا ہوں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور عمران خان نے معاشی تباہی کی علامتیں گنوا دی، ٹویٹ کیا نیوٹرلز کو خبردار کر دیا تھا سازش کامیاب ہوئی تو معاشی بحالی ڈوب جائے گی، یہی سب اب ہو چکا، امپورٹڈ حکومت ناکام ہو گئی، معاشی بدحالی کم ترین اعتماد کی علامتیں ہیں۔ جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا، ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کون سا اتنا بڑا مسئلہ تھا جو سب نے مل کے گورنمنٹ کرائی؟ پہلے ہی نیوٹرلز کو کہا تھا کہ سازش کامیاب ہو گئی تو معیشت ڈوب جائے گی۔ عمران خان نے ٹویٹ کر کے بتا دیا، جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا، ہم نے بڑی مشکل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے۔ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں انہوں نے اور شوکت ترین نے نیوٹرلز کو خبردار کیا تھا، سازش کامیاب ہوئی تو ہماری کمزور معاشی بحالی ڈوب جائے گی، یہی سب کچھ اب ہو چکا ہے۔ سازش کامیاب ہوئی، ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے بھی بتایا، شوکت ترین کو کہا کہ بتاؤ۔ عمران خان نے کہا کہ ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح 193 پر ہے، میری حکومت جانے سے پہلے ڈالر 178 پر تھا۔ روپیہ تیزی سے گر رہا ہے، جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں 2 مہینوں میں 30% گر گئے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ شرح سود بلند ترین 15%، جبکہ اسٹاک مارکیٹ 3000 پوائنٹس کی نچلی ترین سطح پر ہے، مہنگائی 13.4% پر پہنچ گئی۔ یہ سب امپورٹڈ حکومت پر کم ترین اعتماد کی علامتیں ہیں۔ جو لوگ سازش روک سکتے تھے میں نے ان کو یہ بتایا، ہم نے بڑی مشکل سے ملک کی معیشت کو سنبھالا ہے۔ نون لیگ کی لندن میں ہونے والی اہم بیٹھک کی اندرونی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ جلد انتخابات کے بجائے اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر انتخابات کا فیصلہ ہوا ہے۔ جلد انتخابات پر عمران خان سمیت کسی بھی دوسرے دباؤ کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ حسن، کہیے گا کیا فیصلے ہوئے؟ جی بالکل، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو اسمبلی ہے اس کی مدت پوری کرنے پر اتفاق ہوا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی کا بھی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ عمران خان ہے یا کوئی اور قوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات سے جب عوام اور جو بزنس کمیونٹی ہے اور بیوروکریسی ہے
جب ان کو اس بات کا جو ہے علم ہو جائے گا کہ انتخابات جو ہے وہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر ہوں گے تو ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھے گا اور پھر وہ معیشت کا جو پی ہے وہ چل سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے جو اسحاق ڈار اور مفتا اسماعیل کی بھی ایک بیٹھک ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ میڈیا پر آ کر معیشت پر جو بات چیت کرنے سے گریز کریں گے. یہ مشورہ دیا گیا ہے ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اسحاق ڈار کو کہ وہ جو مفتا اسماعیل ہیں ان کی رہنمائی کریں تاکہ مفتا اسماعیل اور اسحاق ڈار کا جو ایکسپیرینس ہے وہ مل کر پاکستان کو جو معیشت کی خراب صورتحال سے باہر نکالا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کو بھی معیشت میں بہتری کے لیے مشاورت کے لیے لندن بلایا گیا ہے. تاہم جو اہم فیصلہ ہوا ہے جس میں جو تحریک انصاف کے حوالے سے ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے تحریک انصاف کے خلاف جو سیاسی انتقامی کاروائیاں ہیں ان سے روک دیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور یہ بات بھی زیر بحث آئی کہ توہین مذہب جیسا جو مقدمہ بنا ہے جب انہوں نے آپس میں مشاورت کی تو اس میں یہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ اس سے جو پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. تاہم یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ جو تحریک انصاف کے دور میں جو بے ضابطہ ہوئی اگر کسی نے بے ضابطگی کی ہے اور اس کے ٹھوس شواہد اگر موجود ہوئے تو اس کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی. تاہم اس کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا حسن ایوب، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. لندن میں مشاورتوں میں شامل رانا ثناء اللہ کہتے ہیں میٹنگ میں سیاسی اور انتظامی سمیت تمام معاملات پر بات ہوئی. پی ٹی آئی دھرنے پر کہا کابینہ نے اجازت نہ دی تو 20 لاکھ کیا 20 بندے نہیں آ سکتے. شیخ رشید بھی لال حویلی میں بیٹھا رہے گا. 20 لاکھ کو کہاں سے لے آئے گا؟ وہ اتحادی گورنمنٹ ہے جو کیبنٹ کنسنسس سے ڈیسیجن کرے گی. اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو آنے دینا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی لے آئے گا 10-15 ہزار آدمی. اور اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو نہیں آنے دینا تو یہ بالکل یہ 20 بندے بھی نہیں لا سکتے. شیخ رشید بھی نہیں آئے گا، وہ بھی لال حویلی بیٹھا رہے گا. آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ ARY نیوز کے نمائندے نے مولانا فضل الرحمان سے سوال کیا، جواب کیا آیا آپ بھی دیکھیے. مولانا صاحب، میرا نام ارباب چاڈیو ہے اور میں اس چینل سے تعلق رکھتا ہوں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے ARY اور آپ سے سوال بھی محبت والا ہے. آپ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ آپ یہ بتائیں کہ ARY کی لائٹنگ صحیح ہے؟ ویلکم بیک. ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں، پاک فوج کی بار بار وضاحت، جبکہ سیاستدان پھر بھی فوج کو ملوث کرنے سے باز نہ آئے. سیاسی رہنماؤں کی تقاریر میں فوج یا فوجی قیادت کا نام لیا جا رہا ہے، جبکہ فوج کا اصرار ہے کہ اسے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. ہمارا دشمن یہ جان لے کہ ہم کٹ مریں گے لیکن پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع اپنے خون سے کریں گے. مہنگائی کا نیا طوفان دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا. RLNG کی قیمت میں 40% اضافہ. سوئی نارتھرن سسٹم کے لیے LNG کی فی یونٹ قیمت میں $6.20 اضافہ. مہنگی RLNG سے صنعتوں کی پیداواری لاگت کئی گنا بڑھ جائے گی. بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی. صنعتی پیداواری لاگت بڑھ جانے سے مصنوعات مزید مہنگی ہوں گی. صنعتی برآمدات بھی متاثر ہوں گی. پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، اب ملک کو سنبھالنا ہے. لیگی رہنما قیصر احمد شیخ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہا ہم صرف ہاتھ ہی پھیلاتے رہیں گے، مزید قرض مانگ رہے ہیں. ملک معاشی بحران کی وجہ سے ڈوب رہا ہے. ڈالر 193 روپے کا ہو گیا. معیشت کی بہتری پر توجہ نہ دی تو ملک میں فساد اور خانہ جنگی ہوگی. بیرونی سازش سے مسلط ہونے والی امپورٹڈ حکومت کے خلاف مردان کے شہری کا انوکھا احتجاج. ذاکر خان 3 بچوں کے ساتھ پیدل مردان سے بنی گالا پہنچ گیا. چیئرمین PTI سے ملاقات کی. پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے عزم کا اظہار کیا. عمران خان نے ٹویٹ میں کہا باشعور عوام کے اس جذبے اور سوچ کو شکست دینا کٹ پتلیوں، غداروں اور میر جعفروں کے بس کی بات نہیں. امریکی PTI زندہ باد. ویلکم بیک. صدر کراچی دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت.
غیر ملکی ایجنسیز کے ملوث ہونے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک سے زائد کالعدم تنظیمیں ملوث ہو سکتی ہیں۔ تحقیقاتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بارودی مواد مقامی ہونے کے باوجود طاقتور نوعیت کا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دھماکہ کرنے والی اور بم تیار کرنے والی کالعدم تنظیم الگ الگ ہو۔ اس طرح کے سائیکل بم بلوچستان میں کالعدم قوم پرست تنظیمیں استعمال کرتی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے CCTV فوٹیجز قبضے میں لے لی ہیں۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق دہشت گرد پاسپورٹ آفس کی جانب سے آیا، کچرا کنڈی کے قریب کھڑی کر کے چائے کے ہوٹل پر بیٹھ گیا، کوسٹ گارڈز کی گاڑی آنے پر ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا اور فرار ہو گیا۔ اور کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری نمائش میں بی گلوبل کے بزنس سکسیس پارٹنر یونائٹڈ انشورنس کا سٹال لگایا گیا۔ بڑی تعداد میں شہریوں نے ARY سہولت والیٹ کے ذریعے 80% سیو گولڈ آفر میں دلچسپی لی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری نمائش میں بی گلوبل کے بزنس سکسیس پارٹنر یونائٹڈ انشورنس کا اسٹال لگایا گیا۔ یونائٹڈ انشورنس کمپنی حکام کی جانب سے شہریوں کو یونائٹڈ انشورنس کی دیگر پالیسیوں اور ARY سہولت والیٹ کے ذریعے 80% سیو گولڈ آفر کے بارے میں بتایا گیا۔ یونائٹڈ انشورنس کمپنی نے ARY کے ساتھ مل کے بڑی آفر کی ہے۔ ARY والیٹ سہولت کے تھرو پروڈکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں۔ اس پروڈکٹ کے تھرو نہ صرف کمپریہنسو انشورنس ملے گی انڈیویجول کسٹمرز کو، جس سے ان کی گاڑی کی انشورنس ہو، سیو 80% گولڈ، اور یہ ہمارا کولیبریشن ہے ARY کے ساتھ۔ اس موقع پر شہریوں نے آفر میں دلچسپی کا اظہار کیا اور انتظامیہ سے معلومات حاصل کرتے رہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔